الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا اسٹوڈنٹ ہمارا کلاس 9 کی اردو کا لیکچر ہے۔ کلاس 9 کی اردو کا چیپٹر نمبر 1 کا ہم نے پہلے گزشتہ روز لیکچر کر لیا تھا، اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اگر کسی جگہ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے چیپٹر نمبر 2، مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ تو مرزا غالب کے عادات و خصائل کو پڑھنے سے پہلے، جیسا کہ پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ کوئی بھی ہم کتاب کو شروع کریں گے یا کوئی بھی چیپٹر کو شروع کریں گے تو اس سے پہلے اس کا جو رائٹر ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، اس کے حالات زندگی کو، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کہانی کے اندر، لیکچر کے اندر، چیپٹر کے اندر ہمیں آسانی ہو، اس کے اندر کوئی مشکلات ہمیں پیش نہ آئیں۔ تو چلے سب سے پہلے پھر مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش، وفات اور ان کے حالات زندگی کیا تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی یہ 1837 کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 1914 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہوگی، اور اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ جو MCQs کے اندر یہ آتا ہے، عموماً آتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، یہ علاقے کا نام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ یہ اجداد، یہ جد کہتے ہیں دادا کو، اور یہ اجداد جب بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے ان کے آباء و اجداد ہے، ٹھیک ہے، ان کے بڑے جو تھے۔ غیاث الدین بلبل کے زمانے میں ہندوستان آئے، 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی 9 سال ان کی ابھی عمر تھی اور والد صاحب وفات پا گئے تھے ان کے۔ بھائیوں نے پرورش کی، ان کو دیکھ بھال کی، ان کو پڑھایا لکھایا۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے، یعنی یہ 2 شخصیت غالب اور شیفتہ کی، انہوں نے ان سے زیادہ علم حاصل کیا اور ان سے بہت چیزیں سیکھی تھیں۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا، سر سید سے بھی انہوں نے کافی تعلق بنایا تھا، اور ان کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ملنا جلنا تھا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد، یعنی جو ان کے پہلے 2 استاد تھے، ان کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ ایک ادارہ ہے تو وہاں پر انہوں نے بطور ملازمت اختیار کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ ادبیات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ادبیات یہ اشعار کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے شعر و شاعری کے اندر بھی، انگریزی شعر و شاعری کے اندر بھی تھوڑا سا جان پہچان حاصل کر لی۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 عیسوی میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا، ماہوار مہینہ وار، ٹھیک ہے، ان کی ماہانہ جو تنخواہ تھی وہ 100 روپیہ مقرر ہو گئی۔ تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ تو یعنی انہوں نے جب یہ کچھ عرصہ کام کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ ملازمت کو چھوڑ دیا اور اپنی عمر کا جتنا باقی حصہ تھا انہوں نے تصنیف و تالیف یعنی کتابیں لکھنے کے اندر اپنے گزار دی۔ مولانا الطاف حسین حالی کا اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ اسلوب بیان یعنی ان کا انداز کیا تھا، طریقہ انداز کیا تھا بیان کرنے کا، یہ اس کے اندر بیان بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو بیان کرنے کا انداز تھا وہ یہ تھا، بامقصد ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی مقصد کو واضح کر رہے ہوتے، مدعا نگاری یعنی کسی مقصد کو واضح کر رہے ہوتے تھے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی، یعنی اپنے جس بات کو یا جو بھی کلام کرتے تھے وہ بامقصد ہوتی اور مطلب کے تحت بات کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اعتدال یعنی میانہ روی کہتے ہیں، درمیانہ راستے کو، اور توازن بھی اسی کو کہتے ہیں، یعنی بالکل ان کی نہ ہی آگے بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی ان کی کوئی بھی نثر یا کوئی بھی عبارت اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ جو انتہائی شارٹ ہو، جس کے اندر مقصد بھی واضح نہ ہو، اور انتہائی طویل بھی نہیں ہوتے تھے کہ جو بہت ہی بندے کو اکتا دے، اس طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ عبارت کو دلکش، خوبصورت، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں، یعنی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے تھے، ترازو آپ جانتے ہیں، آسان لفظ ہے، تولتے ہیں، اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے، تخیل اور جذبات، تخیل کہتے ہیں خیالات کی دنیا، اور جذبات یعنی بہت جوشیلا بھی نہیں ہو جاتے تھے کہ اپنے آپ سے ہی باہر بندہ ہو جائے۔ تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
قاری سے مراد یہاں پر قاری پڑھنے والا، یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب یہ مراد ہے، یہاں سے مسجد والا قاری صاحب مراد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ آگے تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف اور تحاریر کے بارے میں ہے۔ وہ سوانح نگار کہتے ہیں کہ کسی کی حالات زندگی کو بیان کرنا، تو یہ سوانح نگار بھی تھے۔ مضمون نگار یہ بھی آپ سمجھتے ہیں، اور نقاد ہیں۔ نقاد کس کو کہتے ہیں؟ نقاد کہتے ہیں کہ کسی کی اچھی اور بری بات کے اندر امتیاز کرنا، فرق کرنا، اس کو واضح کھول کر یعنی مدلل انداز میں آپ بیان کر دیں کہ یہ بات اس طرح ہے، اس کو کہتے ہیں تنقید، اور کرنے والے کو کہتے ہیں نقاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ نقاد بھی تھے۔ سر سید کے قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں سے تھے، یعنی مولانا الطاف حسینی یہ سر سید کے قریبی دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو و تنقید کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ کتابوں کے نام ہیں، تو ان کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہا یہ جو آخر میں آیا ہے کہ یہ لفظ مشکل ہے کہ دیباچہ کس کو کہتے ہیں؟ دیباچہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کا جو بالکل وہ تعارف کے طور پر جو شروع میں لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیباچہ، یعنی چند صفحوں کے اندر پوری کتاب کا خلاصہ جو مرکزی نقطہ نظر ہوتا ہے وہ اس کو بیان کرنے کو کہتے ہیں دیباچہ۔ یہ آسان ہوگا، باقی کتابوں کے نام ہے سارے، ٹھیک ہے؟ ابھی آتے ہیں ہم اصل مقصد کی طرف۔ تو اس کے رائٹر کون تھے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ تو مرزا غالب کے عادات و خصال یہ کہانی کا عنوان ہے چیپٹر کا۔ تو اس کے کہانی چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی تدریس کا مقصد کیا ہے، وہ پہلے پڑھ لیں۔ طلباء کو یا غالب کی شخصیت اور ان کے عادات و خصائل سے آگاہ کرنا، یعنی مرزا غالب کے بارے میں ان کو بتانا کہ مرزا غالب کیسے عادات اور خصائل کے مالک تھے۔ نمبر 2، طلباء کو بتانا کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوا ہے، یعنی اچھے اخلاق ہوں، اسی طرح خندہ پیشانی سے کسی کے ساتھ پیش آئیں، ملیں، تو یہ اچھے لوگوں کا، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، تو اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا۔ نمبر 4، طلباء کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وضعدار اور بامروت تھے۔ وضعدار مطلب ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا، مروت ان کا اچھا اخلاق ہوتا تھا، اس طرح کے ہمارے اکابر بڑے تھے۔ نمبر 5، طلباء کو ادبی قسم کے الفاظ و تراکیب سے روشناس کرانا، یعنی ادبی قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا میننگ وغیرہ بتانا، اور اسی طرح کوئی تراکیب ہے تو اس کی بھی جملوں کا بھی بچوں کو بتانا، عام طور پہ ان کا پتہ نہیں ہوتا ہمارے اسٹوڈنٹ کو۔ چلیں پہلا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یعنی مرزا غالب بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، اشتیاق مطلب بار بار شوق رہتا، اس کو بار بار کہتا کہ میں اس کو ملتا رہوں۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری و یگانگت ٹپکتی ہے۔ یہ لفظ 2-4 ہیں، ان کا سب کا مطلب ایک ہی، یعنی ان کے خطوں سے، ان کے خطوط سے محبت، غمخواری اور یگانگت، یعنی ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کی غمخواری ٹپکتی تھی، یہ ان کے ہر ایک خط سے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، استعمال ہوتا تھا، خرچ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے، یعنی رکتے نہیں تھے، بلکہ خطوں کا جواب دینا اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ بے رنگ خط کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کسی ڈاک میں جاتے ہیں تو ڈاک میں کسی کو آپ نے خط بھیجنا ہے تو خط کے اوپر ایک مہر سی لگوانی ہوتی ہے، ایک چپ سی لگوانی ہوتی ہے جس کے اوپر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی تصویر بنی ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ
کیا نام ہے، جس کے اوپر لگی ہوتی ہے اس کو بے رنگ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں رنگ والا، یعنی اس کو ٹک صحیح خط ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر وہ نہ لگی ہو تو اس کو کہتے ہیں بے رنگ۔ تو اکثر لوگ ان کو بے رنگ بھی خط بھیجتے ہیں، لیکن مرزا غالب کو یہ ناگوار نہیں گزرتا تھا، بلکہ اسے درگزر کر دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بیچتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ وہ پہلے بات ہوگی کہ بہت سے لوگ ان کو یعنی ٹکٹ وغیرہ جو اوپر لگی ہوتی تھی وہ نہیں لگا کے بیچتے تھے، اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو ٹکٹ بیچ دیتے تھے اندر درمیان میں بیچ دیتے تھے، یعنی مرزا غالب جب ان کو جواب دے گا تو جواب کے لیے مرزا غالب کو الگ سے پیسے خرچ کرنے نہ پڑیں، بلکہ درمیان میں وہ ٹکٹ لے کر بیچ دیتے تھے کہ مرزا غالب وہ ٹکٹ ہمارے خط کے اوپر لگا کر بھیج دیں۔ تو مرزا غالب اس کو یعنی سخت ناپسند کرتے تھے اور پہلے والے سے درگزر کر دیتے تھے۔ دوسرا پیراگراف، مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، یعنی مروت اور لحاظ یہ اچھے اخلاقی بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ باوجود کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے، بئیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ بئیں ہمہ مطلب کہ بالکل اسی طرح کبھی کسی کا قصیدہ کہتے ہیں، یعنی جو کسی کی تعریف کے اندر یا کسی کی مذمت کے اندر کوئی بات ہے، کوئی نثر نگاری کی جائے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اور غزل کہتے ہیں کہ جس کے یعنی آخر کے جو ہوتے ہیں قافیہ ہوتے ہیں، ردیف ہوتے ہیں، بالکل ہم پلہ ہوں، ہم وزن ہوں، ان کو غزل وغیرہ کہتے ہیں، یعنی بغیر اصلاح مطلب ان کو درست کیے بغیر کہ واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا تھا۔ اوراق یہ ورق کی جمع، ورق کہتے ہیں صفحے کو، ایک صفحے کو، اور یہ اوراق یعنی بہت زیادہ۔ اوراق اشعار یعنی شعر و شاعری کے جو صفحے ہوتے تھے ان کو دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جاتا ہے۔ اچھی طرح سوجے مطلب اچھی طرح دکھتا بھی نہیں، نظر کمزور ہو گئی تھی، اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جاتا تھا بلکہ ضعف آ گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی۔ تیسرا پیراگراف، اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل مطلب تھوڑی تھی، مگر حوصلہ فراغ تھا، حوصلہ ان کا بہت زیادہ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ بساط مطلب طاقت، یعنی مرزا غالب کی جتنی آمدنی تھی اس آمدنی سے بڑھ کر دوستوں کا اکرام کرتے تھے، دوستوں کو یعنی وہ دوستوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، اندھے لنگڑے اپاہج لوگوں پر اوپر خرچ کرتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار یعنی مہنگائی کی وجہ سے جن کو روزگار نہیں ملتا تھا، بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، یعنی اچھے انداز سے ان سے بھی پیش آتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، عمائد کہتے ہیں رؤساء کو، سرداروں کو، بڑے لوگوں کو، چودھریوں کو، تو یہ دلی کے چودھریوں میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے یعنی بہت قریبی دوست تھے، اور 1857 یعنی 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی۔ حالت سقیم کا مطلب ہوتا ہے خراب، اور یہ بیماری کے معنی بھی آتا ہے، یہ قرآن پاک میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تھا فقال انی سقیم۔ ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ تو یہ دو لفظ مشکل آئے ہیں، اس کو دیکھیں۔ چھینٹ کس کو کہتے ہیں؟ چھینٹ کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا جس کے اوپر یعنی کوئی نقش و نگار ہوا ہو، جس کے اوپر بوٹی وغیرہ یعنی پھول بوٹے بنے ہوں، اس کو کہتے ہیں چھینٹ۔ اور فرگل کہتے ہیں جو روئی دار لباس ہو، جس کے اوپر تھوڑا سا روئی وغیرہ لگی ہو، یعنی زیادہ نرم ہو، اس کو کہتے ہیں یہ فرگل، ٹھیک ہے۔ مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ جو مالیدہ یا جامہ وار ہیں، یہ کپڑوں کی قسمیں ہیں، یہ عمدہ کپڑوں کی قسمیں ہیں۔ تو یعنی جو ان کے دوست آئے تھے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن ان کے اوپر ایسے حالات بھی آئے کہ وہ چھینٹ اور فرگل، آگے بھی دیکھیں، چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، یعنی ان کو بہت افسوس ہوا اور دلی غم ہوا۔ ان سے پوچھا کہ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بلی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ تو بتائیں، مجھے کوئی اچھی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ آپ مجھے بھی فرگل کے لیے چھینٹ منگوا دیں۔
انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے۔ اچھا، یہاں سے اب یہ بھی دیکھیں کہ مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے کہ ان کا ایک دوست جو بہت ہی امیر ہے اور مالیدہ یا جامہ وار لباس پہنتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا تھا، لیکن جب انہوں نے چھینٹ کا فرغل پہنا تو ان کو دل آزاری بھی نہیں کی اور ان کو یہ بھی نہیں محسوس ہونے دیا، بلکہ اچھے طریقے سے اسے پیش آئے اور اس سے پوچھا یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے، اس کی دل آزاری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے اور میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا کہتے ہیں سردی کو، یعنی جاڑا سردی، شدت یعنی بہت زیادہ، سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ یہ دیکھیں مرزا غالب کا مالیدہ، یعنی مالیدہ ان کے جو دوست تھے بھی، ان کے جو دوست تھے وہ بھی مالیدہ اور جامہ وار لباس پہنتے تھے، یعنی اچھے قسم کے، تو یہی مرزا نے ان کو اپنے دوست کو اپنا اچھا جو لباس تھا مالیدہ والا ان کو دے دیا اور ان کا جو چھینٹ کا فرغل تھا وہ ان سے لے لیا۔ کھونٹی کہتے ہیں جو جہاں پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھونٹی۔ اچھا، آگے اگلا پیراگراف دیکھیں۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، ظرافت یعنی کہتے ہیں کسی کی خوش طبعی کو، اچھے یعنی اخلاق کو، خوش طبعی کو، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ حیوان ناطق کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والے جاندار کو، اس سے مراد انسان ہے، ٹھیک، اور ظریف کہتے ہیں بہت زیادہ خوش طبعی والے کو، کہ اگر ان کو یعنی مرزا غالب کو انسان کے بجائے اگر بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے والا بھی کہا جائے تو اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، حالانکہ رکھے تھے، ویسے ہی انہوں نے اپنا اس طرح انہوں نے یعنی اپنے آپ کو چھپایا تھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مقام پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، چھتا گھر کے آگے جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور تاریک یعنی سیاہ تھا، اندھیرے والا تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے، ان کو یعنی خوش آمدید کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں درون تاریک است، یعنی یہ سارا کا سارا جو یعنی آب چشمہ ہے، آب حیات کا پانی ہے، یہ ایک اندھیرے کے اندر ہے، ایک اندھیرے میں، اور آب حیات واقعتاً اسی طرح بھی ہے، یعنی سمندروں کی تہہ کے اندر ہے جو یعنی آب حیات کا پانی ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں پر یہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است، ٹھیک ہے۔ جب ان کے گھر میں پہنچے تو وہ جس جگہ پر بیٹھے تو وہاں پر سورج کی بہت زیادہ کرنیں تھی، سورج کی وجہ سے روشنی آ رہی تھی، تو انہوں نے پھر یہ مصرع پڑھا تھا، این خانہ، ای کہتے ہیں یہ، خانہ گھر کو کہتے ہیں، ہما سارا، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، اور است ہے، یعنی کہتے تھے یہ سارا کا سارا گھر پورا سورج ہی لگ رہا ہے، سورج ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یعنی ان کی آمدنی بہت زیادہ تھی اور ان کے اخراجات زیادہ تھے، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، یعنی آمدنی تھوڑی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی جو وضع قطع تھی اور ان کے جو اخلاق تھے وہ بہت ہی کشادہ وسیع تھے۔ شہر کے امراء اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، امراء کہتے ہیں امیر لوگوں کو اور عمائد کہتے ہیں سرداروں کو، ٹھیک ہے، ان سے سب سے برابر کی ملاقات کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ جو کوئی امیر یا سردار آ جاتے تو اس سے زیادہ اچھی طرح، اور کوئی غریب آئے تو اس سے اچھی طرح نہیں ملتے تھے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی کس کو کہتے ہیں؟ پالکی یعنی ایسی سواری ہوتی تھی کہ جس کے جو پاؤں ہوتے تھے، یعنی جو اس کے ٹائر وغیرہ ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کو لوگ اٹھا کر، یعنی جس کو آسان لفظ میں کہیں ڈولی کہتے ہیں، تو پالکی اس کو کہتے ہیں۔ اور ہوادار یعنی وہی پالکی ہوتی تھی لیکن ایسی پالکی کہ جس کے اوپر چھت نہ ہو بلکہ اس کو اوپر سے کھلی ہو تو اس کو کہتے ہیں ہوادار۔
عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یعنی شہر کے جو رؤساء تھے، جو بادشاہ تھے یا امیر لوگ تھے، ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا کہ آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا۔ ایک آنا ایک یعنی روپے کا بہت ہی کم حصہ، یعنی بہت سی چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے آنا۔ اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چرٹ یہ ایک سواری کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، رکا یعنی ایک خط لکھا، ٹھیک ہے۔ مرزا نے یہ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، ندامت یعنی شرم، اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں یعنی دنسا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے؟ نالائکی مطلب ایک کمزوری، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ کیا کمزوری نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں آپ کو سلام حاضر نہ ہوں، میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکہ کہتے ہیں پھل جات کے اندر، ٹھیک ہے، پھلوں کے اندر۔ فواکہ میں آم ان کو بہت بہت زیادہ پسند تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے، یعنی بعضوں سے فرمائش بھی کرتے تھے کہ میرے لیے آم بھیجیں، اتنے زیادہ ان کو آم پسند تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ آم کے پیڑ یعنی آم کے درخت، ٹھیک ہے، آم کے درخت رنگ برنگے آموں سے لد رہے تھے، یعنی بہت زیادہ ان کے اوپر آم لگے ہوئے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، یعنی وہ جو باغ تھا اس باغ کے اتنا عمدہ آم تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس باغ کے جو آم تھے یہ بادشاہ ہی صرف کھا سکتے ہیں یا جو کسی بہت ہی رئیس ہو اور ان کی بیگمیں کھا سکتی ہیں، اتنے عمدہ آم ہیں، آم غریب بندہ نہیں کھا سکتا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں، یعنی مرزا نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں۔ کسی دانے پر میر اور میرے باپ کا نام میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں، یعنی دیکھتا ہوں کہ میری قسمت میں یہ ہے کہ نہیں، اس طرح کر رہے تھے۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوا دی، یعنی ایک پوری پیٹی مرزا کے گھر بھجوا دی۔ آخری پیراگراف۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، مطلب مرزا چاہتا تھا کہ جتنے بھی آم ہو اتنے کام میں، یعنی ان کبھی بھی آموں سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اہل شہر تحفتاً بیچتے تھے، یعنی شہر والوں کو جب پتہ تھا ان کو آم پسند ہے تو پھر وہ تحفے کے اندر اگر ان کو کوئی چیز بیچتے تو وہ آم بھی ہوتے تھے۔ خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنے رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنے کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت زیادہ ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہ سارا چیپٹر جو تھا، یہ پورا کہانی، یہ لیسن تھا، یہ یادگار غالب سے لیا گیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ چیپٹر، یہ مرزا غالب کے عادات و خصائل اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے۔ مشکل الفاظ کے میننگ کو بھی کوشش کی تھی کہ ان کو اچھی طرح بیان کریں۔ تو اگر کسی جگہ کوئی لفظ ایسا رہ گیا ہو کہ جس کا میننگ بیان نہ میں نے کیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، یا کوئی ایسی عبارت، کوئی ایسا پیراگراف رہ گیا ہو جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہی پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر کے لیے، نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔